بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب استطاعت لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کی فضیلت اور اجر و ثواب کیا ہے؟ یاد رکھیں، قربانی کا عمل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اسی طرح قربانی والا عمل اللہ کے حبیب سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محبوب اور پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر روایت فرمایا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے وہ ہے اپنی قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ کے نام پر۔ اور فرمایا، قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہو کر پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن اپنے بندوں کا جو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے، پسندیدہ ترین عمل ہے، جو عمل اللہ کو راضی کر دے، اللہ کو خوش کر دے، وہ عمل کیا ہے؟ اپنی قربانی کے جانور کا خون اس کے راستے میں اس کے نام پہ بہانا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی والا عمل بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اتنا محبوب ہے کہ جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے 10 سال مدینہ طیبہ میں زندگی بسر کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور کی 10 سالہ زندگی کے اندر 1 سال بھی قربانی میں ناغہ نہیں فرمایا، بلکہ ہر سال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ اپنی قربانی بھی کرتے تھے اور اپنی امت کے نام کی بھی حضور قربانی کیا کرتے تھے۔ اب اس قربانی کا اجر و ثواب کیا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3126 کے اندر زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے اجر و ثواب کے بارے میں کہ قربانی کرنے والے بندے کے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ہے۔ جتنے بال قربانی کے جانور کے جسم پہ ہوں گے، ہر بال کے بدلے 1 نیکی، اتنی نیکیاں بن جائیں گی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب جانور خریدنے جائیں تو کوشش کریں جس جانور کے جسم پر بال زیادہ ہوں، اون زیادہ ہو، وہ جانور خرید کر لائیں تاکہ ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ تو ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کے لیے نیکی۔ دوسری حدیث پاک جو ابن ماجہ شریف کے اندر ہی ہے، 3127 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے بھی راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، تاجدار کائنات نبی محتشم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر خون کے ہر قطرے کے بدلے میں 1 نیکی ہے۔ پہلی حدیث میں بتایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، اس حدیث میں بتایا گیا کہ خون کے ہر قطرے کے بدلے میں نیکی ہے۔
یعنی قربانی کا جانور جو ہے یہ سارا کا سارا قربانی کرنے والے کے لیے نیکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا ظاہر بھی نیکیاں ہیں، اس کا باطن بھی نیکیاں ہیں۔ کھال اور بال اس کا ظاہر ہے تو ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے۔ جب ذبح ہو جائے گا اندر سے جو خون بہے گا، اس خون کے پھر جتنے قطرے ہوں گے، ہر قطرے کے بدلے میں بھی قربانی کرنے والے کو ایک نیکی اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربانی والا عمل اللہ کے ہاں اور اس کے محبوب کے ہاں اتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، مجمع الزواہد کے اندر اور معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تم اپنی قربانی کے پاس حاضر رہو، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ جب ذبح کے بعد زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ قربانی کے جانور کے پہلے قطرے، جو خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اس پہلے قطرے سے ہی مومن کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں آگے آگے مومن کو اللہ پاک سے کیا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قربانی کے وقت یہ دعا پڑھو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے۔ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو قربانی کے پاس موجود ہو کر۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، کنز العمال شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قربانی کا جانور خریدنے جاؤ تو اپنی قربانیوں کے لیے عمدہ اور اچھا جانور تلاش کرو، فربا ہو، موٹا تازہ ہو، دیکھنے میں صحت مند ہو، اچھا اور عمدہ جانور اپنی قربانیوں کے لیے تلاش کرو۔ کیوں؟ اس کا ریزن میرے آقا نے بتایا، وجہ بتائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہی جانور قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواری بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم دنیا میں اچھا جانور اللہ کے حضور ذبح کریں گے، جتنا پاورفل، طاقتور، موٹا تازہ، فربا، صحت مند، جتنا مہنگا اور اچھا اور عمدہ جانور خرید کے اس کی بارگاہ میں قربان کریں گے، اندازہ لگائیں پل صراط پر ہماری سواری اتنی ہی اعلیٰ اور عمدہ ہو جائے گی۔ یہ ہماری پل صراط کی سواریاں ہیں، تو جتنی اچھی ہم سواری دنیا میں خریدیں گے اتنی اچھی سواری ہمیں قیامت میں دی جائے گی۔ لہٰذا قربانی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جب جانور خریدیں تو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ اور نفیس جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمارا پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں جب جب ہماری زندگی کے اندر عید الاضحیٰ کا موقع آئے، ایام قربانی آئے، اللہ پاک ہمیں استطاعت اور سعادت نصیب فرمائے کہ ہم بہتر سے بہتر جانور خرید کر اس کے حضور، اس کے نام پہ قربان کر سکیں۔ اللہ پاک جو کہا اور سنا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔